السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم آپ کو نبوت کے بعد سے 5 سال تک کی بات بتا چکے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 45 سال کی ہوئی وہاں تک ہم گفتگو کر چکے ہیں. اور اس میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ مکے والوں نے مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کس طریقے سے جسمانی تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کی، اس پر ہم نے پوری گفتگو کی. اب اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میٹنگ کی جگہ تھی وہ دارالارقم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں کہ اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، کوئی چھو منتر والی بات نہیں ہو رہی ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بزرگ یہ ہے کہ چھو منتر ہو جائے اور معاملہ سارا کا سارا جو صحابہ کو ستایا ہے اس کی زبان ختم ہو جائے، اس کا ہاتھ چل جائے. کچھ ہو نہیں رہا ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ یہ سب ممکنات میں سے اللہ جو کہتا ہے کرتا بھی ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے دعوت پہ کام کرنے والوں کو کہ یہ سب مسائل ایسے آئیں گے اور آپ سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہے قیامت تک کے لیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی سے میٹنگ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے 3 سوالات کیے تھے تو اس پر سورہ کہف نازل ہوئی تھی. سورہ کہف میں ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ جو پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپ گیا تھا بندہ، وہ محض یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ان کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ اب مکہ کو کسی طریقے سے چھوڑنا چاہیے. مکہ کو چھوڑے بغیر جو ہے وہ معاملہ نہیں بنے گا، جس کو آپ ہجرت کہتے ہیں. ہجرت 2 طریقے کی ہوتی ہے، وہ آپ سن لیں. ایک ہجرت شرعی ہجرت ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھ کر کے کہ اب اس مقام پر دین کا کام نہیں ہو سکتا، لہذا ہم ایسی جگہ پر ٹرانسفر ہو جائیں گے جہاں پر دین کا کام کریں گے جا کر کے، اور اس کو دوبارہ ہم کبھی اپنا ملک نہیں بنائیں گے، اپنا وطن نہیں بنائیں گے. یہ ہجرت شرعی ہے جو بہتر بحثیت عبادت کے ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس مقام پر پلٹ کر آپ واپس آئیں گے تو مسافر ہوں گے، اور جو بھی پراپرٹی جو کچھ بھی ہے سب چھوڑ کر کے آپ کے ختم، آپ کی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے یہ اس حکم میں نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے پلاننگ یہ کی کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور ان کے ستانے کی نئی پلاننگ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ ستا کر کے تھک گئے، بلکہ ہر روز ایک نیا اسٹیپ لے رہے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ مکہ چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانا ہے تو حبشہ چلے جاؤ. حبشہ میں جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، نجاشی. بڑے اس پر لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ آخر حبشہ کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا. بہرحال 2 جواب اس کے ہیں مناسب. ایک یہ جو کرتا ہے اللہ نے ہی حکم دیا ہو، اللہ نے وحی کی ہو کہ آپ اپنے صحابہ کو حبشہ کی جانب بھیج دیں، یہ ایک جواب ہو سکتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حبشہ کے بارے میں پہلے سے یہ مکے میں معلوم تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا انصاف پسند ہے. آج بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ملک دوسرے ملک والے کو جو ہے وہ امن دیتے ہیں کہ اگر آپ جیسے برما کے لوگ اس وقت ہیں، اگر برما میں کے لوگ کہیں بھی جاتے ہیں یورپ میں یا جاپان میں یا آسٹریلیا میں، تو ان کے لوگوں کو فوراً نیشنلٹی ملتی جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر حالات کیا ہیں، خراب ہیں، جمہوریت کے خلاف ہیں. تو ایسے ہی اس بادشاہ کا مزاج تھا کہ کسی ملک کے ستائے ہوئے بندے اگر ہمارے ملک میں پناہ لیں گے تو ہم ان کی سیکورٹی کریں گے، ہم ان کو فتائیں گے نہیں. یہ بات اس کے بارے میں مشہور تھی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ لوگ حبشہ چلے جائیے. تقریباً 12 آدمی نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ حبشہ چلے جائیں گے. 12 آدمی رات میں جو ہے وہ نکلے. یہ جدہ پہنچے. جدہ کے قریب چھوٹا سا ساحل ہے،
وہاں سے حبشہ کے لیے جو ہے وہ جہاز جاتا تھا. جہاز سے مراد کشتی. یہ لوگ پہنچے اتفاق سے, اللہ کی مدد کہ وہ کشتی تیار تھی نکلنے کے لیے, حبشہ جا رہی تھی. اس وقت آدھا دینار اس کا کرایہ تھا حبشہ کا. ان لوگوں نے آدھا دینار دیا اور کشتی پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے. رات میں یہ لوگ نکلے تھے. کچھ 2-4 گھنٹے کے بعد مکے والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ رات 10-12 لوگ یہاں سے جو ہے وہ مکے سے چلے گئے ہیں. ان لوگوں نے پیچھا کیا کہ نہیں آپ ان کو جانے نہیں دینا چاہیے. 2 خطرہ تھا ان کو. ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جب چلے جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی کہ صاحب وہاں والے ظلم کر رہے ہیں, تو دوسرے کنٹری میں بھی ہماری ساکھ بگڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حبشہ کے بادشاہ سے مل کر کے کوئی ایک طاقت بن جائے اور طاقت بن کر کے مکے کے اوپر کیا کر دے, چڑھائی کر دے. لہٰذا یہ دونوں خطرے کے بنیاد پر انہوں نے پیچھا کیا. جب یہ ساحل پر پہنچے تو پتا چلا کہ چند گھنٹے میں کشتی جو ہے وہ نکل گئی. بہرحال یہ کشتی نجاشی کے پاس پہنچ گئی. نجاشی سے ان لوگوں نے جا کر کے پناہ لے لی. نجاشی نے کہا آپ تو بولتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ معلوم نہیں کیسے یہ رومر, یہ ہوا حبشہ میں پہنچ گئی کہ پورے مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے ابھی چاہے رومر پھیلائی گئی کہ یہ 12 آدمی پلٹ کر آ جائیں. جب یہ خبر وہاں پہنچی حبشہ تو 12 آدمیوں میں سے 2 گروہ ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو اگر ایسی کوئی اصطلاح ہے تو اللہ کے رسول اپنا کوئی نہ کوئی میسنجر بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ اب حالات, کیونکہ حضور نے بھیجتے وقت بھی یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو تم جا رہے ہو حبشہ, جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے ہم آپ کو فوراً کیا کریں گے, بلا لیں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر حالات ٹھیک ہوتے تو اللہ کے رسول کا کوئی نہ کوئی قاصد آتا یہاں, لیکن یہ جو ہے آئے نہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں بات صحیح ہے. لہٰذا کچھ لوگ وہاں سے 3 یا 4 آدمی, بعض لوگوں کی روایت ہے کہ سارے کے سارے, لیکن حقیقت ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے جو ہے وہ مکے واپس آ گئے. اب جب مکے واپس آئے تو یہاں تو معاملہ ویسے ہی تھا. اب یہ اور پریشان ہو گئے. اب جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں تو اب انہوں نے اس کو اور ستانا شروع کیا ان لوگوں کو. بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اب کیا کرنا چاہیے. اچھا, انہوں نے جا کر کے پوری رپورٹنگ کی حبشہ کے بارے میں کہ وہاں بڑے سکون سے ہم لوگ رہ رہے ہیں, اپنے مذہب کی عبادت کر رہے ہیں, کوئی ہمیں بولنے والا نہیں ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, اپنا مذہب اپنے لحاظ سے ہے, بادشاہ ہماری جو ہے بہت مطلب اچھا ہے, خیر خواہی کرتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کو یہ پہنچائی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اور لوگ بھی جانا چاہیں, حالات تو وہی ہے, وہی غلط خبر تھی. اب وہاں سے جو ہے تو تقریباً 83 آدمی کا قافلہ روانہ ہوا, کیونکہ اب ان کو پوری رپورٹنگ ہو گئی حبشہ کی کہ حبشہ میں حالات اچھے ہیں اور اپنے دین کی حفاظت وہاں کرنا آسان ہے, لہذا ہم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. یہ 83 آدمی نکلے وہاں سے, اس میں تقریباً 18 عورتیں تھیں, بقیہ مرد تھے. یہ لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد اتفاق ایسا کہ مکے والوں کو خبر نہیں لگی. یہ پھر کشتی پار کر کے نکل گئے. دوسرے دن یا تیسرے دن ان کو اطلاع ملی کہ مکے سے 83 آدمی نکل گئے ہیں. تو چھوٹی سی آبادی مکہ کی, کوئی بہت بڑا شہر تو تھا نہیں. تو 83-85 آدمی جب نکل گئے اور اس کی افواہ پورے شہر میں پھیل گئی تو ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ اب تو معاملہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا, تو کیا کیا جائے. تو قریش نے جو ہے وہ میٹنگ کی کہ ایسا ہے کہ ہم میں سے جو بہت اچھا ایمبیسڈر ہو, یعنی بات کر سکتا ہو, فقیر, اس کا سلیکشن کیا جائے اور نجاشی کے پاس پوری بات بتائی جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ جب نجاشی کے پاس پہنچیں گے تو بات کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا 2 باتیں کی جائے وہاں جا کر کے. ایک تو یہ کہ یہ خود تمہارے مذہب کو نہیں مانتے, تاکہ ان کو بادشاہ کو اندر سے کیا کیا جائے, لڑایا جائے آپس میں. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے آئے ہیں, نہ آپ کے مذہب کو اختیار کیا ہے نہ ہمارے مذہب کو اختیار کیا, یہ انہوں نے ایک فتنہ پیدا کیا ہے, لہٰذا یہ بات جا کر کے وہاں رکھی جائے. بہرحال ہمارے بن عاص اور عبداللہ بن ربیع, یہ 2 آدمی کا سلیکشن کیا جائے, کیونکہ یہ بڑے ہی جو ہے وہ مطلب بولنے میں بڑے ایڈوانس قسم کے لوگ تھے. خیر یہ یہاں پہنچے تو بادشاہ کے جو مذہبی امور کے لیگل ایڈوائزر تھے, پہلے انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے سوچا کہ ان کو یہ بات اگر ہم سمجھا لے جائیں تو یہ بادشاہ سے اپنی بات کر لیں گے. تو یہ وہاں سے, کیونکہ مکے کے چمڑے کے سامان بڑے مشہور تھے, تو انہوں نے کافی
سامان بطور گفٹ کے بادشاہ کے لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے ایک عربی نسل گھوڑا لیا اور چمڑے کے مختلف قسم کے سامان جو بادشاہ کے لائق اور وہ پادریوں کے لائق تھا وہ سب کافی گفٹ لے کر کے لوگ پہنچے. اور انہوں نے وہ گفٹ پہلے جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر جو ان کے مذہبی امور کے تھے ان کے حوالے کیا, پوری بات بتائی. جناب یہ لوگ ایسے ایسے ہیں, تمہارے مذہب کے بعد کو بھی نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں, ہمارے مذہب کو برا کہتے ہیں. تو یہ لوگ جب گفٹ پا گئے, وہ تو بتاؤ رشوت کا گفٹ کیا تھا. آج بھی یہ جو کمپنی والے جیسے دیتے رہتے ہیں یہ سب رشوت ہی ہوتا ہے. اس پر کبھی زندگی نہیں ہے تو رشوت کی بہت سی قسمیں ہیں. وہ جو دیوالی میں لا کر کے کانٹریکٹر ہے, آپ کانٹریکٹر ہیں اس کے, وہ لا کر کے آپ کو ہولی دیوالی پہ جو مٹھائی دے رہا ہے وہ حقیقت میں رشوت دے رہا ہے, دوسرے انداز میں دیتا ہے. ضروری نہیں یہی کہہ کے دیا جائے کہ بھائی یہ رشوت ہے. اب تو ویسے بھی کہتے ہیں مطلب چائے پانی کے لیے کچھ کرائیے, تو یہ بہت پرانا طریقہ ہے. تو انہوں نے جا کر کے رشوت دی. بہرحال رشوت لینے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو بادشاہ کے سامنے رکھیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ بادشاہ ان لوگوں کو بلائے بغیر یہ آرڈیننس کر دے کہ ان سب کو اپنے ملک روانہ کرو. نجاشی کے پاس یہ جا کر پہنچے, انہوں نے کہا آپ ایسی ایسی بات ہے اور یہ جو 87-85 لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بڑے متکبر قسم کے ہیں اور ان کے تکبر کی دلیل یہ ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے ہیں, ان سے ناک کا معاملہ ہے. ایسے چڑھا کر کے بادشاہ کو انہوں نے, تو بادشاہ نے کہا کہ وہ جو 2 آدمی آئے ہیں ان کو بلاؤ. بلایا انہوں نے پوری بات بتا دی. جھوٹے بولے, وہ بولے کہ ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے, بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے, یہ ہے وہ ہے, دنیا بھر کی باتیں کر کے اور آپ کے مذہب کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے. تو پادریوں نے کہا کہ حضرت ایسا کریں نجاشی سے کہ آپ ان لوگوں کے آرڈیننس جاری کر دیں, ان کا ویزا جو کچھ بھی ہے ختم کریں, یہاں سے بھیجیں ان کو. تو ایسا نہیں کہا ایسے نہیں ہوتا, ہم نے ایک طرف کی بات سنی, ہم ان کی بھی بات سنیں. یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ نے اپیل کی, ہم نے آپ کی ساری باتیں سن لی, اب ہم ان کو بلائیں گے آپ کے سامنے بات کریں گے پھر ہم کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. تو پادریوں نے کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے. تو بادشاہ نے بہت کس سے ڈانٹا پادریوں کو کہ دیکھو یہ اس طریقے سے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تم نے اپنی بات کہہ لی, ان لوگوں نے بات سنا دی, میں نے سن لی, میں ان کو بلاؤں گا. بہرحال یہ ان کے پاس آدمی بھیجا گیا کہ بھائی صاحب بادشاہ بلا رہے ہیں. اب ان کے بھی میٹنگ ہوئی کہ صاحب ایسا ہے کہ بات کیا کی جائے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو جو بولنا ہے سچ بولنا ہے, ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, کچھ بھی بات ہم کو جھوٹ نہیں بیان کرنی, جو بیان کرنی ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنی ہے, چاہے معاملہ چت پڑے اور چاہے کچھ پڑے, چاہے ہم کو پھانسی دے دے جو بھی کرے, لیکن ہم کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. تو یہ ہوا کہ کون آدمی بادشاہ کے سامنے بات کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے خطیب ہیں, تقریر کرتے ہیں, لہٰذا آپ بادشاہ کے سامنے ہم لوگوں کی طرف سے بات کریں. خیر یہ لوگ پہنچے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تو کیا نہیں ہوا, بادشاہ کے دربار میں پہنچ سے اکٹھا ہونا تھا. تو اب وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ صاحب یہ لوگ بڑے متکبر ہیں, کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, تو بات لنک کر گئی اس کو. لہٰذا یہ لوگ آئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو سجدہ جنہوں نے کیا نہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے بارے میں ان لوگوں کی یہ کمپلینٹ ہے, تو آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. انہوں نے کہا میں 3 سوال پہلے پوچھنا چاہتا ہوں. کس نے؟ جعفر بن ابی طالب. بڑے مطلب جیسے کوئی وکیل بات کرتا نا ویسے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ ہم کو یہاں سے لینے آئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں. میں اس میں سے جو 85 آدمی آئے ہیں کوئی ان کا غلام ہے جو بھاگ کر آیا ہے؟ ہم آزاد آدمی ہیں, ہم حبشہ میں رہے یا مکہ میں رہے, تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے. ان سے پوچھیں ہم غلام ہیں ان کے. تو عمر بن عاص سے پوچھا بھائی یہ جو بات آیا اس میں کوئی تمہارا غلام ہے؟ تو کہتا نہیں سب آزاد ہے. کا دوسرا سوال کہا کہ اس میں سے ہم نے کسی کا قتل مکے میں کیا ہے کہ میں قاتل ہوں جو ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کہا بھائی کسی نے قتل کیا؟ کہا نہیں. کا تیسرا سوال ہم کسی کی کا چوری یا مال ہڑپ کر کے آئے ہیں یہاں؟ عمر بن عاص نے کہا نہیں.
تو بادشاہ نے کہا کہ جب بادشاہ کے اوپر پریشر بن گیا یہ بات کر کے کہ بات کی حقیقت یہ ہے کہ اب آپ اپنے ملک سے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں مجھے؟ نہ ہم چور ہیں، نہ ہم نے قتل کیا ہے، نہ ہم غلام ہیں، نہیں ہم جیسے مکے میں رہ رہے، آپ کے ملک کے بہت سے غیر ملکی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ ان سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ صاحب، پہلے تو یہ سوال ہوا کہ تم لوگوں نے سجدہ نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں، ہم رب کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی چکاتے ہی نہیں۔ یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکے گی جس نے پیدا کیا، باقی آپ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے۔ چاہے بادشاہ سنتا رہا، کہا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم لوگ بہت بدماش قسم کے لوگ تھے، زنا ہم کرتے تھے، چوری ہم کرتے تھے، ظلم ہم کرتے تھے، قافلے ہم لوٹتے تھے، جتنا عرب کا کلچر تھا سب گنایا ایک ایک کر کے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جس کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، جو شریف النفس ہے ان سے پوچھ لو کہ ان کا خاندان کیسا ہے۔ ان کا خاندان تو بہت اونچا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے آ کر کے ہم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے تو منع کر دیا کہ زنا حرام ہے، کوئی آدمی کسی کا مال نہیں لوٹے گا، اپنے پڑوسی کو نہیں ستائے گا، کسی کو ظلم ہوتا دیکھے گا تو اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر انہوں نے مذہب کے بارے میں، عبادت کے بارے میں فرمایا کہ پیشانی صرف ایک رب کے سامنے جھکے گی، یہ جتنے خدا ہیں سب باطل ہیں۔ ایک بہترین قسم کی تقریر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جو تمہارے پاس کہتے ہو کہ وہ کتاب آتی ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو ہے تمہارے پاس کچھ ہوا؟ تو جعفر بن طالب نے کہا کہ ہاں چند آیتیں ہم کو یاد ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یقینی بات ہے کہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہا، اس کو لگا کہ نازل ہو رہا ہے، جھرجھر جھرجھر جب نجاشی رونے لگا، جب رونے لگا اور انہوں نے سورہ طٰہٰ ختم کی، انہوں نے کہا دیکھو وہ دو آدمی تھے کہ تم لوگ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ملک چھوڑ دو، اور ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی بھی آدمی ان کو بتا نہیں سکتا، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں یہی باتیں ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ سارا معاملہ تو الٹا، اس بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ جتنے گفٹ لے کر آئے سب ان کے حوالے کرو، یہ سب رشوت ہے۔ بادشاہ نے جملہ اور کہا کہ جب اللہ نے یہ ملک ہم کو عنایت کیا تو ہم سے رشوت نہیں مانگی تھی، ہم کو بغیر رشوت کے ہمارے اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، لہٰذا ساری رشوتیں ان کی کیا ہو واپس کرو۔ ختم ہو گئی، مطلب درخواست ہو گیا۔ یہ جو عمر بن عاص تھے اور عبداللہ بن ربیعہ، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک پلاننگ اور ہو سکتی ہے، کل بادشاہ سے ملنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو اصل بات ہے وہ بتائیں نہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ یہ بات اگر بتائی جائے گی تو نجاشی ضرور بگڑ جائے گا، چل کے یہ بات کرنے کا ہے۔ اب یہ بات مسلمانوں میں انہوں نے پھر چرچا کر دی کہ ابھی بیٹا معاملہ ختم نہیں ہوا، کل پھر ہم لوگ جائیں گے اور یہ بات رکھیں گے۔ اب انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ اب بات اگر عیسیٰ کے بارے میں اس نے پوچھ لیا تو کرنا کیا ہے، بتانا کیا ہے۔ سارے صحابہ نے مل کر کے کہا کہ دیکھو جو قرآن نے کہا ہے عیسیٰ کے بارے میں وہی بولنے کا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے، جو قرآن نے کہا وہی بولنا ہے اس کے سامنے، ان کی چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن پھر یہ پہنچے، پھر بادشاہ نے ان کو کال کیا، پھر اب جعفر بن ابی طالب آئے تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا یہ کرشمہ ہے، اس نے دکھلایا ہے۔ مریم ان کی ماں ہے جو نہایت مقدس اور بہترین عورت ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہ اللہ مانتے ہیں نہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بادشاہ نے اٹھایا زمین سے تنکا، کہا کہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم نے عیسیٰ کے بارے میں جو کہا عیسیٰ اتنے ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ بات بھی ان کی پلاننگ ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ دونوں آدمی وہاں سے روانہ ہو گئے، ان کو جو ہے وہ فوراً کہا کہ آپ کنٹری چھوڑ دیں، اور ان لوگوں سے کہا آپ اطمینان سے عبادت کریں جیسے رہتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد
نجاشی کے جو بادی لوگ تھے بہت ناراض ہو گئے اس میں کہ تم نے تو سارا معاملہ جو ہے ان کے فیور میں کر دیا. انہوں نے کہا کوئی بات اس نے غلط تھی نہیں, یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہے تو ہم نے سب غلط کر رکھا, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بتایا یہی ہماری بائبل میں بھی لکھا ہوا, ہم ان کو بیٹا کہتے ہیں, اللہ نے تو کہیں ان کو بیٹا نہیں کہا. بعد میں خیر اس کے خلاف بغاوت ہوئی, اسی بنیاد پر اس بغاوت میں باغی جو ہے وہ ہار گئے, نجاشی جیت گیا, پھر نجاشی مسلمان ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اطلاع دی کہ میں جو ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور اگر میرے پاس فرصت ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں آتا اور آ کر کے آپ کی خدمت کرتا, آپ کو وضو کراتا, یہ کراتا, سب اس نے لکھ کر کے بھیجا. بہرحال نجاشی کے اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. یہاں تک معاملہ جو ہے وہ چلا. اب اس کے بعد یہ 5 نبوت کے 5 سال گزر گئے. 6واں سال جو نبوت کا ہے وہ انقلابی سال ہے. 6 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں حالانکہ عمر سب سے زیادہ مخالف تھے. ایک تو کیا تھا, طاقت تھی. دوسرے یہ تھا کہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. مکے والے سب ان کے خواہش کرتے تھے, 3-4 مرد ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہم آپ کا اسلام تو بہت سے مطلب صحابہ لائے, میں حضرت عمر کے اسلام کو آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں کہ کس صورت حال میں وہ اسلام لائے. ایک تو نفسیاتی ان کے اوپر اثر پڑا. جس پر حضرت عمر نفسیاتی اثر کیا تھا کہ اتنا تشدد کیا جا رہا ہے, مکے والے ستانے کی ساری پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن روزانہ ایک ایک بندہ ٹوٹ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے. آخر یہ مذہب ہے کیا؟ یہ نفسیاتی طور پر اندر سے وہ ختم ہو چکے تھے. دوسرا ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. یہ پہلے یہ آئے شکار کر کے, شکار آ کر کرنے کے بعد کچھ قریش جو روز شام میں بیٹھتے تھے, گاؤں میں آج بھی چوپال وغیرہ لگتی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, تو ایسی ان کی بیٹھک ہوتی تھی. تو یہ وہاں بیٹھک میں گئے تو وہاں دیکھا کہ کوئی بھی سردار نہیں تھے. پھر ان کا موڈ ہوا کہ کلاس پیا جائے. وہاں گئے, وہ اتفاق سے شراب کی دکان بھی بند تھی. وہاں سے پلٹے, کہاں سے چلو کچھ نہیں تو چلو طوافی کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے. غلاف لٹکا ہوا تھا. اب اللہ کے رسول نماز میں مست, عمر آیا یا کون آیا کسی کی طرح, یہ تو ہماری نماز میں ہوتا, چوٹی گیا ایک ہم کو معلوم ہوتا کیا گئی ہے. نبی کے اندازہ نماز میں اپنی مست ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کہ کسی کے ساتھ کیا ہے, تو یہ خانے کعبہ کے گلاس کے اندر ادھر سے پیچھے دیوار سے گھس کر کے دھیرے دھیرے آ کر کے سامنے آ کر کے خانے اندر گلاس کے اندر چھپے بیٹھ گئے. جب نبی کے اندازہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کچھ نہ ہونا یہ شاعر ہے, یہ بڑا شاعر ہے. اتفاق سے اللہ کے رسول فقط آیت تلاوت کریں, وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وہ دل میں سوچ رہے ہیں. ادھر اللہ کے رسول اتفاق سے وہ آیت پڑھ رہے, کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. اب ان کو یہ ہوا کہ ہمارے دل کی بات یہ بندہ کیسے جان گیا یار, ہم تو یہاں چھپے بیٹھے ہیں اور یہ ہم جو سوچ رہے ہیں اس کا جواب دے رہا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو تو یہ کاہن ہے. اس کی اگلی آئے تھی وما ہوں ابھی قولی کاہن, کہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. یہ کیا چکر ہے, ہم جو سوچتے ہیں وہی یہ جواب دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کا نازل شدہ ہے, وہیں پر یہ 50% ختم ہو گئے. ان کے دل میں آ گیا کہ بات کچھ دوسری ہے. بہرحال انہوں نے اللہ کے رسول کو نہ چھیڑا نہ کچھ, چلے آئے. اب معاملہ یہاں سے مکے والے بڑے پریشان کے معاملے کو حل کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یار یہ روز روز کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفڑا ہے, ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرو, ہم معاملے کو ختم کرو. یہ جتنا مکے والے سب پریشان ہے, ساری پریشانی ان کی وجہ سے ان کو اچھا کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ان کو ختم کرنے کی. کہ معاملہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے ہے اور پورا بنو عبد المطلب مخالف ہو جائے گا, لہٰذا انہوں نے سوچا کچھ بھی ہو لیکن آج کام ختم ہی کر دینا. یہ تلوار لے کر کے نکلے. راستے میں نعیم ایک صحابی ہے, وہ مل گئے. کہاں جا رہے حضرت؟ کیا یار یہ مکے کا جو معاملہ یہ حل ہو نہیں رہا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ
سارا مسئلہ ان کا ہے، لہٰذا ان کو ختم کر دیں گے، اپنے آپ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے 2 باتیں کہی۔ انہوں نے کہا دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ بنو عبد المطلب کے لڑکے ہیں، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ تم کو دونوں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو ذرا اپنے ہوش کے ناخن رہو۔ دوسری بات، تم دوسرے کو کیا کہتے ہو؟ تمہاری بہن خود مسلمان ہو چکی ہے، پہلے جاؤ اس کی خبر لو، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینا۔ اچھا، اب یہ وہاں کے گئے تو یہاں پر بہن اتفاق سے اور ان کے جو شوہر تھے وہ دونوں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب یہ پہنچے تو دروازہ جب کھٹکھٹایا تو بہن نے دیکھا عمر ہے، پھر ناچ کر کے دیکھا دراز میں سے عمر ہے، تلوار نکالے ہوئے۔ بہرحال کھولا پوچھا کیا کر رہے تم؟ مرتد ہو گئے تم، اپنا مذہب تم نے چھوڑ دیا۔ بہن نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، دیکھو عمر، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو ہم اسلام سے پلٹ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جو ہے وہ بہنوئی کو مارا۔ اچھا، ان کا ایک ہاتھ بھی کافی تھا، انہوں نے 2-4 ہاتھ مار دیے۔ اب وہ بہن بیچ میں آئی بیچاری چھڑانے کے لیے اپنے شوہر کو، اس کو 2-4 ہاتھ جوڑ دیا۔ اب جب ان کو بہن کو مارا تو اس سے خون وغیرہ نکلنے لگا۔ جب انہوں نے خون دیکھا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر، اس طریقے سے ہم اسلام سے پھر نہیں سکتے، ان کے دل میں ہوا کہ یار کیا یہ بات ہے۔ اب وہ بہن کا خون اور بہن کی سنجیدگی دیکھ کر کے میں نے کہا اچھا بتاؤ ہے کیا کلام؟ اب یہ وہاں پہ تو سن کر آئے تھے کعبہ والی بات، انہوں نے جو ہے وہ کہا دیکھو تم ہو ناپاک۔ اچھا، یہ پڑھے لکھے تھے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک پرچہ ہے، میں دکھلاتی ہوں، لیکن جاؤ پہلے غسل کرو، بعد میں دکھلائیں گے۔ جب یہ غسل کے لیے جانے لگے تو بہن کہتی کہ مجھے امید ہو گئی کہ شاید اس کے دل میں اسلام آ گیا، ورنہ وہ زبردستی چھین لیتے تھے، پر لاؤ پاؤ بھائی جو مار چکا ہے 2-4 ہاتھ تو چھین کر کے پیپر پڑھ لیتا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ غسل کر کے آئے، دیکھا کہ پڑھتے دل کی کایا پلٹ گئی، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہاں؟ اچھا، وہاں اندر ایک صاحب اور چھپے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب بن یہ ان کو پڑھاتے تھے قرآن۔ یہ جب دیکھا عمر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بہن بھائی کا معاملہ ہے تو 2-4 ہاتھ مار کے ہم کو تو پائیں گے تو صافی کر دیں گے۔ یہ زیادہ وہ دوسرے کمرے میں چھپ گئے۔ جب یہ غسل کرنے گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھانا تو یہ باہر سے وہاں سے نکل کر آ گئے۔ پوچھا کیا بتاؤ کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کیا دیکھو اس وقت ایک میٹنگ چل رہی ہے بازار اعظم میں، سارے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہاں پر پہنچے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں ہے کہ 2 دن پہلے یا 2-4 دن پہلے وہ بھی اسلام قبول کر چکے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اتفاق سے اس واقعے کے 2 دن پہلے اللہ کے رسول نے دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے۔ تو میری تو اپنی رائے ہے کہ ساری باتیں ختم کر اللہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے جو دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ وقت آ گیا، یہاں سے پھر یہ ننگی تلوار لے کر کے نکلے، نبی کے وسلم کے دروازے پہنچے، وہاں جا کے کھٹکھٹایا۔ اب چونکہ ہر آدمی خطرہ میں تو رہتا تھا کہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا تھا، ایسے جلدی سے کھول کے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر ہے۔ کہا لیکن جب بندہ جانتا تھا یار ننگی تلوار لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا، حضرت حمزہ بھی کسی سے کم نہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر ننگی تلوار لے کر آتا، اگر ارادہ اس کا اچھا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار کا جس کو ہی ختم کر دیں گے، آنے دو۔ نبی کے اعظم کا دروازہ کھول دو۔ نبی کے اعظم نے جیسے حکم دیا دروازہ کھل گیا۔ عمر آئے، نبی کے اعظم نے دامن پکڑا، کہا عمر وقت نہیں آیا ہے، وقت نہیں آیا کہ حقانیت تم پر کھل جائے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہ جب نعرہ مارا نا تو پورا مکہ بولی، سارے صحابہ مل کر کے نعرہ مارے۔ اب جب سارے صحابہ مل کر کے نعرہ مارے نا تو پورے مکے میں بات مشہور ہوئی کہ کوئی نہ کوئی تو بڑا واقعہ مسلمانوں کے لیے ہوا ہے، یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس کو تکلیف ہے میرے اگر میں ایمان لے آیا تو؟ لوگوں نے کہا